बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके घर वाले अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व मान में होंगे। बच्चों, आपके स्कूल पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल और दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इसी सिलसिले के लिए आप अभी जमात अव्वल का उर्दू वीडियो सबक देखेंगे। बच्चों, आज तारीख़ है 23 जुलाई 2020 और आज दिन है जुमेरात का। हमेशा की तरह सबक शुरू करने से पहले हम लोग अच्छी बात पढ़ते हैं। तो आज की अच्छी बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान करीम सीखते और दूसरों को इसकी तालीम देते हैं। बच्चों, कुरान पाक अल्लाह ताला की एक ख़ास किताब है जो उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है और इसे पढ़ने का तरीका भी अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है। वो तरीका ये है, और जब कुरान पढ़ा जाए तो इसे गौर से सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहमत हो। मुझे उम्मीद है कि आप आज की अच्छी बात के ऊपर अमल करेंगे। बच्चों, आज का उन्वान है आपका गुफ्तगू के आदाब। उन्वान गुफ्तगू के आदाब, और ये आपकी किताब पर सबक नंबर 6 है। अब इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे इस सबक की। उस्तानी साहिबा, बेटा जब जमात में कोई सवाल पूछना चाहे या किसी सवाल का जवाब देना चाहे तो वो हाथ बुलंद करके अपनी बारी पर सवाल पूछें या जवाब बताएं। गुफ्तगू के आदाब में बहुत सी बातें शामिल हैं, जैसे हमेशा सच बोलना चाहिए, बात हमेशा आराम और नरमी से करनी चाहिए, दरमियानी आवाज़ में बोलना चाहिए, ना तो बहुत चीख कर और ना बहुत आहिस्ता बात करनी चाहिए कि किसी को सुनाई ही ना दे। बच्चों, इस तस्वीर में आपको एक उस्तानी साहिबा नज़र आ रही हैं जो कि बच्चों को बातचीत करने का, आपस में बातचीत करने का तरीका बता रही हैं। अब बच्चों, इसके अहम अल्फाज आप देख लें। सबसे पहला आपका अहम लफ्ज़ है जमात। जमात। उसके बाद सवाल। सवाल। पूछना। पूछना। बुलंद। बुलंद। गुफ्तगू। गुफ्तगू। हमेशा। हमेशा। सच। सच। नरमी। नरमी। दरमियानी। दरमियानी। चीख। चीख। आहिस्ता। आहिस्ता। सुनाई। सुनाई। अब बच्चों, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। उस्तानी साहिबा ने पूछा, बच्चों अब आप बताएं कि हमें अपने बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। इस बार तमाम बच्चे खामोश रहे और चंद बच्चों ने हाथ बुलंद किया। उस्तानी साहिबा, ज़ैन आप बताएं। ज़ैन, उस्तानी साहिबा, बड़ों के साथ आराम से बात करनी चाहिए और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। उस्तानी साहिबा, बहुत खूब, आइंदा आप सब बात करते हुए गुफ्तगू के आदाब का ज़रूर ख्याल रखा करें। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं आए मज़ीद जाने में क्या हमें बताया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बात करते नरमी से करते और ठहर ठहर कर करते ताकि दूसरे उसे अच्छी तरह समझ लें। ठीक है। उसके बाद बच्चों नीचे लिखा हुआ है कि अच्छे तरीके से बात करने से उन्हें सब पसंद करेंगे। वो बच्चे जो अच्छे तरीके से बात करेंगे सब लोग उन्हें पसंद करेंगे। अब इसके बाद इसके अहम अल्फाज आप लोग देख लें। सबसे पहला आपका अहम लफ्ज़ है बड़ों। बड़ों। खामोश। खामोश। आराम। आराम। इस्तेमाल। इस्तेमाल। आइंदा। आइंदा। ख्याल। ख्याल। अब बच्चों, पढ़ाई के बाद हम लोग अल्फाज मायने करेंगे। ये अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं जिसके अभी मायने करने लगे हैं आप लोग। सबसे पहला लफ्ज़ आपके सामने है अदाब। तो अदाब का मायने है अदब की जमा। अदाब, अदब की जमा। ठीक है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है आपके सामने बुलंद। तो बुलंद का मायने होता है ऊंचा। बुलंद, ऊंचा। अब इसके बाद बच्चों सवाल जवाब करेंगे। पहले 2 सवाल आप लोग कर चुके थे,
اب سوال نمبر 3 ہے آپ کے سامنے، گفتگو کے آداب پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں جی، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے گفتگو کے آداب پر عمل کرنے سے بات سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی کہ سب لوگ جب باری باری بات کریں گے تو سب لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا بات کی گئی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے آپ کے سامنے، بڑوں سے بات کرتے ہوئے کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو یہ بھی پڑھائی میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ اس کا جواب ہے بڑوں سے آرام سے بات کریں، اچھے الفاظ استعمال کریں، یعنی کہ بڑوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے اور اچھے طریقے سے الفاظ بولیں۔ اس کے بعد یہ بچوں آپ کو سامنے جوڑ اور توڑ نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا آپ کے سامنے ہے جوڑ جماعت، تو اس کا توڑ ہے جیم، میم، الف، عین اور تے۔ ان الفاظ کو، ان حروف تہجی کے حروف کو ملانے سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے، بن جاتا ہے جماعت، ٹھیک ہے۔ دوسرا جوڑ ہے ہمیشہ، تو اس کے توڑ ہیں ہے، میم، یہ، شی اور ہے۔ حروف تہجی کے ان حروف کو ملانے سے بن جاتا ہے آپ کے سامنے جوڑ میں لفظ ہمیشہ۔ اس کے بعد ہے جوڑ انتظار، تو اس کے توڑ ہیں الف، نون، تے، زوئیں، الف اور رے۔ ان الفاظ کو ملانے سے لفظ بن جاتا ہے انتظار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا جوڑ ہے بلند، تو بلند کے توڑ کیا ہوتے ہیں؟ بے، لام، نون اور دال۔ حروف تہجی کے ان لفظوں کو ملائیں گے 4 کو تو لفظ آپ کے پاس جوڑ میں آ جائے گا بلند، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد بچوں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے خالی جگہ، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو 3 الفاظ نظر آ رہے ہیں جن کی مدد سے آپ نے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ ان 3 الفاظ کو لکھنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے آپ کے سامنے سچ، آواز اور الفاظ۔ تو سب سے پہلے آپ کو جملہ دیا گیا ہے، ہمیں اچھے ڈیش کا استعمال کرنا چاہیے۔ اچھے کس چیز کا استعمال کرنا چاہیے؟ الفاظ کا، ٹھیک ہے۔ اوپر الفاظ لکھے وہ وہاں سے دیکھ کے آپ نے نیچے لکھنے الفاظ۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے ہمیشہ ڈیش بولنا چاہیے۔ کیا بولنا چاہیے؟ سچ، ٹھیک ہے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اس کے بعد جملہ ہے درمیانی ڈیش میں بولنا چاہیے۔ درمیانی کس میں بولنا چاہیے؟ آواز میں، ٹھیک ہے۔ یہ بچوں آپ لوگ کی خالی جو جگہ ہو گئی اس طریقے سے۔ اس کے بعد یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے جملے، الفاظ، جملے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے آپ کے سامنے نرمی، تو نرمی کا جملہ میں نے آپ کے سامنے لکھ کے دیا ہے، ہمیں ہمیشہ سب سے بات نرمی سے کرنی چاہیے، یعنی کہ چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں نرمی سے بات کریں ان سے۔ اس کا جملہ آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کی مدد سے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے آپ کے سامنے اشارہ، اشارہ کا جملہ میں نے آپ لوگ کو بنا کے دکھایا ہے، استاد نے بچوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا ہے۔ یہ سبق میں سے میں نے لے کے آپ کو جملہ بنا کے دکھایا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے آپ کے سامنے سچ، تو سچ کا جملہ ہے ہمیشہ سچ بولے، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کو دیکھ کے آپ خود سے بھی جملے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں آج کی آپ کی ڈائری ہے کہ سمر پیک پر جو آپ کا سبق ہے گفتگو کے آداب، اس کے آپ نے الفاظ معنی، سوال جواب جو کہ 3 اور 4 آپ نے کیے وہ، اور مذکر مؤنث یاد بھی کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ سمر پیک پہ اسے لکھنا بھی ہے۔ یہ سامنے آپ کو مذکر مؤنث نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مذکر ہیں، ان کے آپ لوگوں نے مؤنث خود سے لکھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جس طرح آپ کو پہلا مذکر نظر آ رہا ہے بکرا، مرغا، مکڑا، چونٹا، اس کا مؤنث بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کو مذکر نظر آ رہے ہیں ان سب کے آخر میں جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے، اس الف کی جگہ آپ چھوٹی یہ لگا دیں گے تو وہ آپ کے سامنے مؤنث بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح پہلا ہے آپ کا مذکر بکرا، تو بکرا میں آخر میں آ رہا ہے الف، تو الف کو ہٹا دیں گے تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا بکری، چھوٹی یہ الف کی جگہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کے سامنے مرغا، ٹھیک ہے، مرغا کا بھی الف ہٹا کے آپ چھوٹی یہ لگا دیں گے تو وہ اس کا مؤنث بن جائے گا مرغی۔ مکڑا کا بھی الف ہٹا دیں، چھوٹی یہ اس کی جگہ لگا دیں تو وہ مکڑی بن جائے گا۔ چونٹا، چونٹا کا بھی الف ہٹانے سے چھوٹی یہ لگانے سے آپ کے پاس آ جائے گا مؤنث اس کا چونٹی، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بچوں کو
سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگوں نے سمر پیک پر اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھ کے لکھنا ہے اور اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے. میری طرف سے آپ سب بچوں کو اللہ حافظ.